اسلامی اور دینی بھائیوں، آج کے اس یوم جمہوریہ کے موقع پر جبکہ ہندوستان کے چپے چپے، ہندوستان کے خطے خطے، ہندوستان کے گوشے گوشے، مختلف اداروں، اسکولوں، کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام کے ساتھ جشن منایا جا رہا ہے۔ غلام ہندوستان کی داستان، آزاد ہندوستان کی داستان اور کہانی سنائی جا رہی ہے۔ مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں بھی جب ایک طرف اپنے اسلاف و اکابر کی، اپنے پرکھوں پروجوں کی یاد آ پڑتی ہے تو خون کے آنسو نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف یوم جمہوریہ اس ہندوستان میں مسلمانوں کے دردناک واقعات اور ظلم و ستم کی روداد سامنے جب آتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اسلاف و اکابر کو اس کا تصور بھی ہوتا، خدا کی قسم وہ لوگ کبھی اس ملک کو آزاد کرانے اور انگریزوں کی غلامی سے اس کو چھڑانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان میں ایک دن ایسا بھی آئے گا جبکہ مسلمان آزادی کی جگہ وہ انگریزوں کی غلامی ہی کو پسند کریں گے تو وہ کبھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے جان دی ہے، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کالا پانی گئے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء دیوبند شاملی کے میدان میں توپوں کا نشانہ بنے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک علماء کرام کی گردنوں کو درختوں پر لٹکایا گیا ہے، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے علماء کرام کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا ہے، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے علماء کرام نے اپنے جسموں کو، اپنے لہو کو بہایا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے، اسی ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹے گا، ان کو ان کے حقوق سے محروم کیا جائے گا، ان کو ان کی آبادیوں سے محروم کیا جائے گا، ان کے مساجد کو مسمار کیا جائے گا، ان کے مدارس پر بنیاد پرستی کا الزام لگایا جائے گا۔ حکومت کے افراد نے، حکومت کے باشندوں نے اور حکومت کے چمچوں گھوٹنوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیسا دوہرا اور کیسا سوتیلا سلوک کیا، اس کی ایک درد بھری داستان ہے، سینکڑوں فسادات کی تاریخ ہے، جسے سن کر نہ صرف یہ کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے، زبانیں گم ہو جاتی ہے، پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے کہ یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسا ہندوستان ہے۔ مسلمانوں کا جان مال محفوظ نہیں، ہمارے عزت و آبرو محفوظ نہیں، ہماری مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہمارے خانقاہوں مدارس پر بنیاد پرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے، اوقاف خطرے میں ہے، قبرستان پر غاصبانہ حملے ہو رہے ہیں اور اذان کے خلاف مقدمہ بازی کی جا رہی ہے۔ وندے ماترم جیسا کفریہ کلمہ کہنے پر نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے بلکہ باقاعدہ اس پر پارلیمنٹ ہاؤس میں، ایوان میں گھنٹوں اور ہفتوں اس پر بحثیں کی جا رہی ہے۔ یہ کیسا ہندوستان ہے، یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسا ہندوستان ہے۔ یہ گاندھی جی کا ہندوستان نہیں ہو سکتا، یہ ابوالکلام آزاد کا ہندوستان نہیں ہو سکتا، یہ جواہر لال نہرو کا ہندوستان نہیں ہو سکتا، یہ ان لوگوں کا ہندوستان نہیں ہو سکتا جو اس ملک کے فریڈم فائٹر ہیں، جنہوں نے جمہوریت کے سبق
مذہب کو لے کر ملک کے آئین اور دستور کی روشنی میں پیار و محبت کے دیپ جلائے تھے، یہ کون سے ہندوستان میں ہم جی رہے ہیں؟ پتہ یہ چلا ایک تہذیب ہے، ایک رنگ ہے، ایک کلچر ہے اور ایک رنگ ہے اور ایک شرف پسند ٹولہ ہے، فرقہ پرست ہے، جو اس ملک میں نفرت پھیلانے کے لیے نہ صرف یہ کہ وہ سازشیں رچ رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ تدبیر قائم کر رہے ہیں، بلکہ وہ اس ملک میں نفرت پھیلانے کے لیے ایڑی سے چوٹی تک کا اپنا زور بازو صرف کر رہے ہیں، اور وہ بیوقوف، وہ نہتے، وہ ظالم، وہ ناپاک قسم کے لوگ، وہ شر پسند اور وہ فرقہ پسند اور وہ کہیے کہ تقیہ موسی کیفیت رکھنے والے، وہ آج مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے اس ہندوستان کو کیا دیا؟ آج وہ مسلمانوں کو ایک کہتے ہیں کہ گھر واپس ہو جاؤ، وہ گھر واپسی کی بات کرتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں تاریخ میں تمہارا کوئی نام نہیں ہے۔ سن لیجئے، کان کھول کر کے سن لیجئے، اور یہاں سے اس اسٹیج سے ہم تو کی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ چلیے دیوبند کی سرزمین پر چلیے۔ دیوبند میں ایک شخص ہے جس کو کہا جاتا ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ان کا جنازہ سن 1921 میں دہلی شہر میں حکیم اجمل خان کے یہاں لایا گیا اور کفن پہنانے کے لیے ان کے جسم سے کپڑا ہٹایا گیا تو دیکھا کہ کمر پر ہڈیوں کے علاوہ گوشت کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کا دل دہل اٹھا، لوگ رو پڑے۔ مولانا حسین احمد مدنی جو حضرت شیخ الہند کے خاص شاگرد ہوا کرتے تھے، جنہوں نے اپنے استاد شیخ الہند کے ساتھ مالٹا کی جیل میں بے پناہ مصیبتیں اور مصائب و آلام برداشت کیے تھے، وہ اس وقت دارالعلوم کلکتہ میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ جب وہ دیوبند آئے، لوگوں نے ماجرا بیان کیا اور پوچھا کہ حضرت شیخ الہند کی کمر پر ہڈیوں کے علاوہ گوشت کا نام و نشان نہیں تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مولانا حسین احمد مدنی رو پڑے، آنکھوں میں نمی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے اور جسم تھر تھرا رہا ہے، جسم پر سسکیاں جاری ہے، بلک رہے ہیں۔ بلکتے جسم کے ساتھ، سسکتے جسم کے ساتھ کہا، میرے استاد حضرت شیخ الہند نے اس راز کو فاش کرنے سے، اس راز کو عام کرنے سے، اس راز کو لوگوں کو بتانے سے منع کیا تھا، لیکن آج جو دنیا سے چلے گئے تو میں تم کو بدلا دے رہا ہوں کہ انگریز میرے استاد شیخ الہند کو خانے میں لے جاتا تھا اور کمر سے کپڑا اتار کر ان کے جسموں کو صاف کر رہا اور کہتا تھا کہ انگریز کے حق میں فتویٰ دے دے۔ شیخ الہند بے ہوش ہو جاتے، جب بھی ہوش آتا فرماتے انگریز سن لے، میں بلال کا وارث ہوں، میرے چمڑے ادھر تو سردی ہے، اسلام کے خاطر میرے چمڑے پگھل تو سردی ہے، اسلام کے خاطر میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، میرے جسم کا تو قیمہ کر سکتا ہے اور میرے جسم کا تو بوٹی بنا سکتا ہے، لیکن میں کبھی انگریزوں کے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ یہ ہے ہمارے اسلاف کی قربانیاں، اور چلیے آگے چلیے۔ یہی شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی جب ان کو سن 1926 میں کراچی کے کابینہ ہال میں انگریز جج کے سامنے پیش کیا گیا، انگریز جج نے مولانا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حسین احمد کیا تم نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ مولانا حسین احمد مدنی نے دن دناتے ہوئے اور بڑی جافشانی اور بڑے ہمت اور جرأت مندی کے ساتھ جواب دیا کیا ہوتا ہے، دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ مولانا محمد علی جوہر اس وقت وہی کابینہ حال میں موجود تھے۔ مولانا نے جب فتویٰ دہرایا انہوں نے جواب دیا کہ مولانا آج خدا کے لیے فتویٰ بدل دیجئے، خدا کے لیے آج اپنی بات باندھ دیجئے، خدا کے لیے آج اپنی بات باندھ دیجئے۔ تو مولانا حسین احمد مدنی نے کہا، محمد علی جوہر آج بیان نہیں بدلا جا سکتا، آج فتویٰ نہیں بدلا جا سکتا، آج میری بات میرا قول نہیں بدلا جائے گا۔ اگر میں نے آج فتویٰ بدلا، خدا کی قسم ایمان بدل جائے گا۔ کل بھی میرا یہی فتویٰ تھا، آج بھی میرا یہی فتویٰ ہے اور یہ میرا فتویٰ رہے گا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ یہ ہے ہمارے اسلاف
اولاد کی قربانیاں. اس لیے آج اس پیغام سے, آج اس اسٹیج سے ہم ان فرقہ پرستوں کو, ان ظالم پسندوں کو اور ان بیوقوف ٹولوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آئیے اور ظالموں, ہمارے مدرسے کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے والوں, ہماری مسجدوں کی طرف اپنی ناپاک آنکھ سے نگاہ کرنے والوں, آؤ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں, ہماری مسجدوں میں بیٹھو, ہمارے مدرسے میں بیٹھو, آؤ ہمارے مدرسے میں بیٹھو, آؤ دیکھو جہاں بات کیا ہوتی ہے, یہاں محبت کی بات ہوتی ہے, یہاں ایمان کی بات ہوتی ہے, یہاں اخوت کی بات ہوتی ہے, یہاں بھائی چارے کی بات ہوتی ہے, جہاں یہ درس دیا جاتا ہے کیا جو قرآن ہمیں کہتا ہے, یہاں یہ پیغام دیا جاتا ہے کیا جو اللہ کے نبی ہم سے کہتا ہے کہ مسلمان تو اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کب تک, جب تک کہ تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس چیز کو ناپسند کرے جس چیز کو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہماری مسجدیں یہ پیغام دیتی ہے, ہمارا مدرسہ یہ پیغام دیتا ہے کیا کہ مسلمان تو اپنے پڑوسی کے ساتھ, ہاں تیرا پڑوسی مسلمان ہو یا غیر مسلم, اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر. ہماری یہ مسجدیں یہ پیغام دیتی ہے, ہماری یہ اذانیں یہ پیغام دیتی ہے, ہمارا یہ مدرسہ یہ پیغام دیتا ہے, ہمارا یہ 26 جنوری کا آج کا پروگرام یہ پیغام دیتا ہے. اسی پیغام کو سینے سے لگانا ہے اور یہ عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس وطن کے لیے جس طریقے سے ہمارے پرکھوں نے, ہمارے پروجوں نے, ہمارے اکابرین نے قربانیاں پیش کی ہے, اسی طریقے سے ہم بھی اس ملک کے لیے مٹ جائیں گے, سڑ جائیں گے, مر جائیں گے, اور جہاں تک ہو سکے گا اس ملک کے ساتھ ہم وفادار رہیں گے اس طریقے سے ہمارے اکابرین وفادار رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتے ہیں